اچھی کمیونیکیشن میں، با مقصد کمیونیکیشن میں شاید سب سے اہم وہ موقع ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کمیونیکیشن کو کریٹیکلی اینالائز کرتے ہیں، اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ کریٹیکل انالیسز آف دی ادر ویو، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ نے اگر کسی سے کوئی بات چیت کی ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ بس ختم ہو گئی بات، میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنا تھا، اب آگے چلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کمیونیکیشن اصل میں ایک بیکار کمیونیکیشن ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی دوسرے کو یہ باور کرایا کہ میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، حالانکہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر آپ نے دیانتدارانہ طریقے سے کسی سے گفتگو کی ہے تو آپ کو اپنے ذہن میں اس کا تنقیدی جائزہ لینا ہوگا۔ یہ جائزہ یقیناً آدمی بات کرتے وقت بھی لے رہا ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی، اس کو کم سے کم ہونا چاہیے۔ زیادہ زور اس پہ ہونا چاہیے کہ آدمی دوسرے کی بات کو ایبزارب کرے، اپنی بات دوسرے کو پہنچائے۔ جب یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا موقع ہوتا ہے، لیکن کم ہوتا ہے کہ آپ کسی نتیجے تک پہنچیں۔ اس کی وجہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب جذباتی ہیں، اور یہ واقعہ ہے کہ ہمیں خود اپنا آپ اور اپنے نظریات پسند ہیں۔ یہ ہمارا خود کو پسند کرنا یہ رکاوٹ بنتا ہے۔ دوسرا شخص سامنے ہوتا ہے تو ایک انا ہوتی ہے کہ جو انسان کو اعتراف کرنے سے روکتی ہے، لیکن جب دوسرا شخص موجود نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، تو اس وقت انسان کو اس گفتگو کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا، آپ نے کیا کہا، ان کی بات کتنی صحیح ہے، آپ کی بات کتنی صحیح ہے، وہ اگر ایک خاص سوچ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے انہوں نے کیا دلائل پیش کیے ہیں، اور اس کے جواب میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ جو سوچ بچار ہے، تجزیہ، انالیسز، کریٹیکل انالیسز، یہ ضروری ہے۔ کریٹیکل کا مطلب یہ ہے غیر جذباتی طور پر، یعنی اس میں اپنے نظریے کے بارے میں مثبت جذبات اور دوسرے کے نظریے کے بارے میں منفی جذبات، ان کو منیمائز کرنا چاہیے، ہو سکے تو ان کو ختم کر دینا چاہیے، اور یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ یہ جو بات ہو رہی تھی اس میں کون سی بات زیادہ صحیح ہے۔ یہ کریٹیکل انالیسز اصل میں کلید ہے، کی ہے کہ آپ کی بات چیت مفید، معنی خیز ہو، اور آپ اپنی سوچ میں، اپنے نظریات میں امپروومنٹ کریں، ترقی کریں۔ یقیناً ایسا ہوگا کہ بعض معاملات میں آپ کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا، آپ کچھ مانتے ہیں، دوسرا شخص کچھ مانتا ہے، کچھ باتیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ جن کا آپ کے پاس فی الوقت فوری کوئی جواب نہیں، نہ ایسا ہوا ہے کہ دوسرے نے پوری طرح آپ کو مطمئن کر لیا، نہ ایسا ہے کہ آپ اپنی بات پر پوری طرح سے مطمئن ہیں، بلکہ ایک غیر واضح صورتحال ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنے اس طرح کے تمام اشکالات کو، سوالات کو اپنے ذہن میں ایک فائل میں ڈال دیں کہ جس کا عنوان کچھ بھی رکھ لیں، ان آنسرڈ کوسچنز۔ یہ ان آنسرڈ کوسچنز، وہ سوالات کہ جن کا جواب ابھی تک آپ کو نہیں ملا ہے، یہ آپ کے علم میں اضافہ کریں گے، یہ آپ کو بے چین رکھیں گے، یہ آپ کو جستجو کی طرف بڑھائیں گے۔ ہر سمجھدار انسان کے پاس اس طرح کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں، وہ ہر بات میں کوئی آخری رائے قائم نہیں کیے ہوئے ہوتا، اس لیے کہ وہ بات ہی غلط ہوتی ہے کہ آدمی کو ساری باتیں آخری حد تک سمجھ میں آ گئی ہیں۔ یہ صرف بیوقوف لوگ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو سمجھدار انسان ہے اس کا ذہن سوچتا ہے، وہ سوالات کرتا ہے، وہ سوالات کے بارے میں متفکر ہوتا ہے، اور بہت سے سوالوں کے جواب فوراً نہیں ملتے
تو ایک فائل ہونی چاہیے کہ جس میں آپ ان سوالات کو سٹور کر دیں، اور اس کا جو تجزیہ ہو، چاہے فوراً چاہے دیر کے بعد، وہ جائز اور انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ انصاف آپ جس کو کہتے ہیں، عدل، یہ سب سے پہلے انسان کے اندر ہوتا ہے، اندر ہونا چاہیے، خیالات میں، گفتگو میں اور گفتگو کے تجزیے میں۔